بلند آواز درود شریف پڑھیں۔ صلاۃ و السلام علیکم یا سیدی یا رسول الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله سارے مل کے پڑھو صلو علیہ وآلہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے کل جہاں تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے قابل احترام سٹیج دیوتے جلوہ افروز آل نبی اولاد علی سیدات کرام پیران عظام مشایخ عظام جملہ علماء کرام دور دراز گزری تشریف گھنے تمام نعت خوان حضرات قاری و قرہ حضرات معززین محتشم اہل علاقہ مریدین محبین متوسلین اور تمام بزرگوں نوجوانوں اور بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت مختصر ٹائم ہے لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو دعا منگنا کہ اللہ رب العزت اس مختصر وقت کے اندر میں کوئی صلاحیت عطا فرماوے کہ میں تو کو عقائد اہل سنت دی صحیح معنی ترجمانی کر کے دکھا دیں سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دا شکر ادا کریں اور کروڑ ہاں شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیسا کو اپنا حبیب کبریا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس کو عطا فرمایا
اور خدا دی قسم ہے این چیز دے ہوتے اساں گواہی پیش کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو واضح سامنے رکھ کے آگ سکتے ہیں کہ اب ہم جانتے ہیں کہ یہ پتا اللہ کے حکم کے بغیر ہل نہیں سکتا، لیکن اللہ وحد لا شریک دی قسم ہے ساکو ڈسایا نور محمد رہے، ساکو حضور رسے، ساکو حضور رسے، ساکو حضور رسے۔ تو پھر زمین کے اوپر انبیاء کرام علیہ السلام اللہ دی مخلوقاں ہی چوں اور پھر بشر ہی چوں بہترین بشر، اور یہ بھی یاد رکھے اہل سنت دے عقیدے دے مطابق سنت، اہل سنت و جماعت حنفی پوری دنیا کے اندر اور پاک و ہند کے اندر تمہاری اور میری پہچان بریلوی سے ہے۔ ایسا اہل سنت و جماعت حنفی ہیں، اگو سیواگی لکھا ہو، سلطانی لکھا ہو، گوڑوی لکھا ہو تو ریجا کر سکتے، لیکن اگر پاک و ہند اندر تساں جیونے اور 1400 سال دی نظریات کو آج اگھا پہنچامنے توت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی دا دامن پکڑنا پڑتا، یعنی 1450 سال کا مجموعہ ابو بکر صدیق سے ہوتا ہوا، سلمان فارسی اور مجدد پاک سے ہوتا ہوا، حضرت شیخ احمد سرندی سے ہوتا ہوا، حضرت عثمان دمانی اور غلام حسن پیر سیواگ تک جو سلسلہ ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ کتاباں تک کئی لکھی ہوئی ہیں، جیڑی دیکھ کو ایک سو منہ مار گئے۔ حضرت محترم سنی سارے ای پرو کمزور ہیں، سنی سارے پتہ کیوں پہچانے میں اکثر مذاق تھی دیئے چونکہ نہیں ہونی چاہیے، پتہ سنی بریلوی حسن مولی بدیگ رکھو تے گئے کیوں؟ اللہ تعالیٰ بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ انہاں کو غریق رحمت فرماوے اور درجات بلند فرماوے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہاں نے تمام تر اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی عقیدے دوچ جان پا جانی وقت تھوڑے جے اہل سنت و جماعت حنفی اس وقت جو بریلوی عقائد کے ہیں وہ تو سے پٹڑی سے کس طرح سے ہٹے ہیں کہ خادم حسین رضوی کے بعد تمہارے پاس انٹرنیشنل لیول پر عقائد اہل سنت و جماعت حنفی کے حوالے سے ایک شخصیت تھی جس کو زمانہ امام جلالی کہتا ہے۔ آج انہاں کو تو ساں گستاخ بڑا چھوڑا، کتنا وڈا ہک ڈھونگ، کتنی وڈی پلاننگ، کتنا وڈا طریقہ آزمائنے۔ اہل سنت پہچان جاؤ اپنے گرد و نواح میں پیروں کو، پہچان جاؤ ان مولویوں کو جو تمہارے نہیں ہیں اور جرا رلوڑ ہوں دے وہ منافق ہوں دے، اور منافق دا درجہ یہود و نصارہ کو بھی تلے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں کو وڈا جنانا، میں بالکل وڈا جنانا صرف نسبت ہے پیر سیواگی اولاد، اور اس دی وجہ کو میرے ہاتھ چومینن بچپن کو، اور میں اپنی زندگی دے اندر 34 ایئرز یعنی 34 سال میری عمر ہے، اس 34 سال دی عمر دے اندر میں ریسرچ کیتا ہے، اور ریسرچ کیا کیتا ہے کہ یاد رکھو نہ ہی ہمیں کوئی رافضی گرا سکتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی خارجی گرا سکتا ہے، ہاں ہمیں کوئی کھوکھلا کر سکتا ہے تو تمہارے اور میرے درمیان ہمارے ہم کپڑوں میں ملبوس ہمارے ہی لبادے کے اندر وہ لوگ موجود ہیں تیرا کھاندے بھی ہیں تیرے ہن بھی نہ، تیرے لنگر بھی کھانا خدمت بھی کریں ہیں، لکھ روپے بھی دینا ہے۔ کیا تمہارے پیسے حرام کے ہیں؟ کیا تمہیں وہ مدارس، وہ مسلک رضا کے وہ ادارے تمہیں نظر نہیں آتے؟ کیا تمہیں صرف وہ نچن ٹپڑ والے ڈرامے باز ٹوپی ڈرامے جو نعت خان ہیں اس پر تم لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہو، اور جو 40 سال سے حدیث پڑھا رہا ہو اسے تم 1 گھنٹے کے لیے 10,000 پیش نہیں کرتے؟ بات میاں اسا کی میں گھر گل سو
اسا کی میں اساں این پر مکانی کل سوں کہ اگر اساں اس زمانے دے اندر 2022 دے اندر اگر اساں ڈٹ گئے عقائد رضا دے ہوتے، یعنی جو عقائد امام احمد رضا خان بریلوی نے تمہیں بتائے ہیں، تو پھر یاد رکھنا تم اہل بیت کی جوتیوں کے نیچے جو لگا سرما مٹی ہے وہ تم سمجھو گے کہ تمہاری آنکھوں کا وہ سرما ہے، لیکن نال ہی تو صحابہ کرام علیہم رضوان دا ایسا ایک مقام اور درجہ ایسا مقام عطا فرمایا بتایا ہے تمہیں کہ سارے اس پاک و ہند اندر اگر کہ نظرات اعلیٰ حضرت کھڑ گیا تو خدا کی قسم اس کے خون کے اندر اتنی روشنی بھر جاتی ہے کہ جو رضا کا پیروکار بن جائے گا اس کی نسل بھی نہ رازی ہو سکتی ہے نہ خارجی ہو سکتی ہے۔ میں صرف تو کوئی نہ سڑانا چاہنا، کعبے کو سجدہ کرتے ہو، کعبے کو سجدہ کرتے ہو، اللہ کے حکم سے صرف کعبے کو سجدہ کرتے ہو، لیکن تمہیں کس نے بتایا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو تم دیکھ چکے، کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ امام احمد رضا خان تمہیں کس نے بنایا بتایا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ صفات تو اللہ کی ہیں، یہ صفات تو اللہ کی ہیں، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، یہ صفات اللہ کی ہیں۔ تمہیں کون بتا رہا ہے کہ رب کریم اپنے حبیب سے اتنی محبت فرماتا ہے جو کہ وجہ کائنات ہے کہ اللہ نے یہ صفتیں محبوب کبریا کو بھی عطا فرمائی ہیں، ایسے بندہ، ایسے بشر، ایسے محبوب خدا، ایسے نور مصطفیٰ جسے عطائے نور خدا ہے۔ حضرات محترم، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے۔ یہ تمہیں امام احمد رضا خان بریلوی فخر سے کہا کرو، ہمارے مرید ہو سوا کی کہو، لیکن اگر وہ پوچھے سننی ہے جی الحمدللہ، اچھا سنیے دیوبند ہیں یا بریلوی ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ دیا کرو کہ ہم اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں، اس کے پیروکار ہیں، اس کے غلام ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے نظریات وہی ہیں جو تاجدار گوڑا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت محترم، کوئی مذاق ہے؟ اتھا بے ہے کہ میں ہی ڈھونگ چمارا چبلی چمارا کتنے ہزار لوگ غلط پڑی دے چڑھوے سے، کیونکہ پیروکار ہیں۔ اتھوں بندہ ہوں اٹھینا سارا معاشرہ ہے پاک و ہند کے اندر، مرشد مرشد مرشد، ہمارا معاشرہ ایسا ہے پاک و ہند کے اندر۔ میں ہونے کے پڑھے لکھے بندے کو اٹھاما، اوپا کا اٹھی این روزے دے 7 چکر مار، تیرا کم تھی ویسی وہ کرے گا۔ کیا شرک نہیں؟ 7 چکر تا بیت اللہ کتا کتا تھی، کس کس کو ہٹ کروں؟ مجھ میں غلطی ہے؟ بتاؤ۔ اگر پھر نہیں ہے، کوئی انسان فرشتہ نہیں، بتقاضے بشریت اللہ کے ولی بھی وہ بھی تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتے نا، پرفیکٹ تو صرف انبیاء کی ذات ہے، صرف انبیاء کی ذات ہے، پرفیکٹ کوئی بندہ بشر میں نہیں ہے، صرف نبیوں کی ذات ہے، پیغمبر ہیں، نبی و رسول ہے، اور قرآن کے حکم کے مطابق جو رب ذوالجلال کا فرمان ہے اس سے ہم ہٹ نہیں سکتے، اپنی محبت کو، اپنے عشق کو قرآن سے بالاتر کر نہیں سکتے۔ ہم اس طرح سے محبت کریں گے ابو بکر سے، عمر سے، عثمان سے، علی سے، حسنین کریمین سے، عشر مبشرہ سے، اور 1,24,000 کم و بیش صحابہ سے، جیسے ہمیں قرآن نے بتایا ہے، جیسے ہمیں حدیث نے بتایا ہے۔ مہربانی، مختصر وقت بہت ساری گالی۔ حضرات محترم، سب تو پہلی چیز ذہن رکھا ہے، میلاد شریف دا مہینہ ہے، اس دی مناسبت نال گفتگو کریں۔
ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، کوئی نہیں روک سکتا۔ جیڑا روکن لگ سی تو ممتاز قادری ودا نہیں، جیڑا رکے سی ہیں جی، جیڑا رکے سی تو ممتاز قادری تو ہن گھر گھر دے وچ موجود ہے۔ اس لیے ہم تاجدار ختم نبوت، اس کے لیے ہم اپنے سر تن من دھن یہ ہمارا سب کچھ ڈھال بن جائے گا، ہماری نسلیں قربان ہو جائیں گی، لیکن یاد رکھو وہ قادیانی کانے کو حاوی نہ تھی مڑے زو۔ یا رسول اللہ اصل یہ مدرسہ سمجھ ایک چیز بڑی اہم، کیونکہ یہ سٹیج ذمہ کا سٹیج ہے اور میں پیر بڑھ کے کری تقریر نہیں کی تھی۔ یاد رکھنا میں مریدوں میں بھی اس طرح سے رہتا ہوں کہ ان کو پتہ نہ چلے کہ پیر ہے، کوشش کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو اپنی مسند کو بھی قائم رکھتا ہوں۔ جو اللہ نے مجھے پیر سواگ کی اولاد ہونے کے ناطے عطا فرمائی ہے، اس مسند کو بھی قائم رکھتا ہوں کہ جو بنی بنائی کو جاڑ دیتے ہیں اس سے کم ظرف اور اس سے جاہل کوئی ہو نہیں سکتا، لیکن عاجزی میں ہی تو قرب الہی ہے۔ آکڑج کونی ایک پھوک پھکا کے ٹرنا ایمیں دے وچ عاجزی دے وچ قرب الہی نہیں ہے، حلکہ وہ حبل الورید ہے۔ ہاں عاجزی کرو، مسند کو قائم رکھو، عاجزی رکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں حبل الورید ہوں، میں شارق سے زیادہ قریب ہوں، تو عاجزی کر لے۔ سب سے بڑا کائنات کے اندر چاہے دولت مند ہو، اعلیٰ ہو، ادنا ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب سے بڑا طریقہ کار قرب الہی پانے کا عاجزی انتصاری ہے۔ تے جیڑے پیر انہیں کریں انہوں نے جوتیاں جوڑیاں کریں، تو پکی گال ہے اگر وہ عاجزی کی تھی ودن تو اللہ انہوں نے راضی ہے۔ حضرت محترم سارے دوارے نظریات کو رسایا ہوئے اندران دیکھیں، ادھر سے دیوبند کا جناب مولانا اشرف علی تھانوی تھا، اور یہاں سے بریلویوں کا مولوی احمد رضا خان بریلوی تھا۔ ہم نے کہا تم سمجھے ہی نہیں ہو، وہ مولوی تھا۔ امام احمد رضا خان صرف مولوی نہیں تھا، وقت کا مجدد تھا، وقت کا محدث تھا، اور پھر فنافی ذات اور فنافی شیخ نہیں تھا بلکہ فنافی رسول تھا۔ جس طرح پیر میر علی شاہ، جس طرح پیر سواگ، جس طرح سلطان باؤ، اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی اللہ کا ولی تھا۔ سارے ذہن پا چھوڑانے نا مولوی در اللہ فلاں انہوں تھانوی آئی دنوں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عشق و محبت، عشق و ایسے نہیں ہے، فنافی رسول ہیں۔ حضرت محترم جس نے خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دی تو سب تعریفہ سن دے ہو جی میں پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ دی گفتگو سن دے ہو، جی میں سلطان باؤ دی، داتا لہجویری دی، تو یاد رکھو وہ بھی ولی بھی تھے، عالم بھی تھے، مولوی بھی تھے۔ خواجہ غلام حسن سواگ مولوی تھے۔ آپ کی کتب آج تک موجود ہیں جس کے اندر آپ نے اپنے سائن کا ساتھ لکھا ہوا ہے، کوئی خواجہ نہیں ہے، کوئی کتب دوران نہیں لکھا۔ آپ بے شک اللہ کے ولی تھے، فنافی رسول تھے، لیکن آپ کو اچھا کیا لگتا تھا لکھوانا؟ مولوی غلام حسن سواگ۔ آج مولوی دے نام کو سب مولی سی دنے چاہیے، حالانکہ مولوی کے الوانا یہ فخر کی بات ہے، کیونکہ مولوی مقتدی سے بہت آگے کا مقام ہے، وہ جنت میں پہلے جائے وہ اپنے مقتدی سے۔ حضرت محترم امام احمد رضا خان بریلوی کو اپنے ذہنوں میں رکھو اور اپنے بچوں کو بتاؤ کہ جس طرح پیر سواگ اللہ کے ولی تھے، جس طرح پیر میر علی شاہ اللہ کے ولی تھے، جس طرح سلطان باؤ اللہ کے ولی تھے، جس طرح خواجہ گل حسن رحمت اللہ مرشد آباد شریف اللہ کے ولی تھے، جس طرح پیر بارو اللہ کے ولی تھے، اسی طرح یاد رکھو 120 سال پہلے اللہ نے نائب غوث اعظم ہمیں عطا فرمایا جس کا نام شاہ امام احمد رضا خان بریلوی ہے۔ ایک ہزار کتاب دے مصنف، 3.5 سال دی عمر، سارا بچہ بول نہیں سکتا، اور 3.5 سال دی عمر دے وچ فصیح زبان دے اندر عربی کلام،
4 سال دی عمر دے اندر قرآن ناظرے. تمہیں نہیں بتایا گیا نا مولوی ہے جی مولوی کتابیں پڑھ کے مولوی کتابیں لکھڑ بے گئے. نہیں، یہ عطا خداوندی ہے، یہ نائب غوث اعظم ہے. حضرات محترم ہر کوئی آدم میری ہٹی چمکے. میں جو سواگی ہاں ہن پیر سواگ دا میں پیال حضرت نا چاہتا بیٹا میرا نا کتھا گیا، لیکن یاد رکھو وہ پیر سواگ سے پہلے ہے. جس طرح ہم تو سلسلہ در سلسلہ کیونکہ ہمارے ہاتھ در ہاتھ ہیں، ہم کوئی بے پیرے نہیں ہیں، ہمارے ہاتھ در ہاتھ ہیں. ہم اس نظریات کے ساتھ بولتے ہیں، ہم ایرے غیرے کی بات نہیں مانتے، ہم مجدد پاک کی مانتے ہیں یا پھر اعلیٰ حضرت کی مانتے ہیں. حضرات 4 سال دی عمر قرآن ناظرے اور حکمہ اور ایک جگہ تے دکھا ڈوما آپ نے قرآن حفظ کر چکا. اور کمال کی بات یہ ہے کہ تمہیں بتاتا چلوں تمہارے وقت کا امام جلالی جسے تم پہچان نہیں پا رہے، اس نے 5 سے 6 مہینے کے اندر قرآن حفظ کیا. وقت کا محدث، وقت کا مجدد ایمیں ہوندے. میاں یاد رکھو جیویر درباری ملہ کو دیکھو، ہسٹری 1000 سال کی. جو درباری ملہ تھے وہ منسٹریوں پر تھے، وہ درباروں پر تھے، وہ پیسوں پر تھے. اور جو حق تھے امام حنبل سے پوچھو، امام مالک سے پوچھو، امام یوسف سے پوچھو، جو ہمارے امام بنے ہیں. یاد رکھ کئی درباری انہوں نے کھوایا نہیں بلکہ ڈھکا ہے جنہوں نے حق کہا ہے. اور ہمیشہ حق باطل پر بھاری رہتا ہے. حضرت محترم امام احمد رضا خان بریلوی 8 سال دی عمر دے اندر عقلی و نقلی فتاوی جات آپ جاری فرمائے. اور 14 سال دی عمر دے اندر بڑی غور طلبگار 14 سال دی عمر دے اندر آپ نے مکمل درس نظام مکمل کیتا. اور کیری شہد مصداق ٹھہرے یہ میرے کریم آقا نے فرمایا کہ علماء جو ہیں وہ پیغمبروں کے وارث ہیں، علم کے وارث. تو امام احمد رضا خان بریلوی شخصیت ایسی ہے کہ جو اس حدیث کی مصداق ٹھہری ہے، جو پیغمبروں کا وارث ہے، جو میرے نبی کے علم کا وارث ہے. حضرت محترم شیر ربانی حضرت میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور گئے ہوئے، لاہور دے نال دربار شرک پور. حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری شیر ربانی آپ فرمائیں خواب دے دھاں. اب غور طلب بات ہے جا کے امام احمد رضا خان بریلوی کی یہ کرامت اور فنافی رسول کا واقعہ اپنے بچوں کے ذہنوں میں ڈال دو. جس طرح وہ پیر سواگ کی عزت کرے، جس طرح وہ پیر میرعلی کی عزت کرے، جس طرح وہ سلطان باؤ کی عزت کرے، جس طرح وہ کھول حسن کی عزت کرے، جس طرح بارو کی عزت کرے، اسی طرح وہ اس طرح اللہ کا ولی امام احمد رضا کو بھی مان جائے. یا رسول اللہ شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری بہور ولین رحمت اللہ تعالی. حضرت محترم آپ فرمائیں میں نے خواب دے تھا، خواب دے اندر حضرت غوث پاک پیرانی پیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ تشریف گینا ہے. اور آپ جس میں تشریف گینا ہے حضرت سے بڑی آدھے پہن چلو وقت واقعی ہوں لیتے ہیں یہ لوگ ہٹ ویسے نا میاں بیٹھے رہا ہے تو سب بیٹھے رہا سو ڈسٹربن تھی ویسے تو سب بیٹھے رہا سو صادر حضرات تشریف رکھو. انہوں والے بیٹھے رہا سٹیج حضرات تھوڑے سٹیج خالی کرو. جس ہم سٹیج تھی آوے سے مت کھڑے تھی بنجائے پہلے نہ تھی بھائی. لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ. راستہ چھوڑ دیں آپ تشریف رکھیں. تمام احباب حضرت صاحب کا حکم ہے جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہیں. راستہ چھوڑ دیں حضرت صاحب کے لیے. لجپال لجپال پیر سواگ پیر سواگ لجپال لجپال پیر سواگ تشریف رکھیں. تمام پیر بھائی تشریف رکھیں. قبلہ حضرت صاحب تشریف لائے. ہم دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں.
بھائی تمام خلفاء جہاں بھی نوازوں میں ہیں وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. خواجہ محمد حسن صاحب زینت استان عالیہ پیر بارو شریف وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں. خواجہ محمد حسن صاحب اگر بیمار ہیں تو خواجہ پیر محمد عاشق صاحب آواز سنتے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں. بلند آوازی درود شریف. راستہ چھوڑ دے. اللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں, راستہ چھوڑ دے. راستہ بنا رفید صاحبزادہ پیر محمد فیض الحسن صاحب دامت برکات بناریہ تشریف لا رہے ہیں. تمام پیر بھائی راستہ چھوڑ دے. لجپال لجپال بیٹھ جائیں جی. تمام آپ پیر بھائی تشریف رکھے. براہ کرم تمام پیر بھائی تشریف رکھے. جو راستے میں کھڑے ہیں وہ راستہ چھوڑ دے. حضرت صاحب آئیں گے. حضور میں ڈاؤن نہیں جی نہیں بس عوابی سی بکار پیر طریقت مخدوم اہل سنت حضور قبلہ پیر صاحبزادہ محمد فیض الحسن صاحب مدد العالی, حضور قبلہ صاحبزادہ محمد منظور الحسن صاحب اور قبلہ صاحبزادہ نور الحسن صاحب دامت برکات العالیہ اور دیگر تمام صاحبزادگان تشریف لائے. قبلہ صاحبزادہ صاحب کے ساتھ معزز مہمان بھی تشریف لائے. ہم سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں. اب آپ اسی بکار تمام احباب تشریف رکھیں محبت کے ساتھ. سٹیج والے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. حضرت صاحب کے لیے آپ تشریف رکھیں. تمام صاحبزادگان سے گزارش ہے تشریف رکھیں. تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں. اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. اب سب میری طرف مخاطب ہو جائیں. مختصر ٹائم ہے. اللہ تعالیٰ تمام معززین جو مہمان تشریف لائے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اجر عطا فرمائے. بیٹھیو میاں پیر اسیسی بیٹھیو بیٹھیو نا واسو دا
دعا کریں دی کہ اللہ رب العزت تمام بزرگوں کا سایہ سارے صحت آباد و شاد فرماوے اور تمام جتنے بھی لوگ پیر سیواگ دا فیوزات و برکات حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو فیضان پیر سیواگ عطا فرماوے. گال پہ کرے نام کے شیر ربانی میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی ہستی ہیں. جس طرح تم پیر سیواگ کو پہچانتے ہو وہی زمانہ ہے میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ. تقریباً ہم زمان ہیں پیر میر علی شاہ، پیر سیواگ، شرک پور شریف، یہ تمام تر زمانہ تقریباً قرب و جوار میں ہے. حضرت محترم شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ خوابش کہہ رہے دن غوث پاک کو پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو سوال کرنا میاں شیر محمد صاحب شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ حضور آپ دا اس ٹائم دے زمانے چ میں جیندہ پیاں اس زمانے دے اندر تورا نائب کیڑا ہے نائب یعنی نائب غوث اعظم تو غوث پاک میں کو فرمائے میرا غوث اس وقت اس زمانے دے اندر بریلی شہر دے اندر احمد رضا ہے. سویرے نال میاں شیر محمد صاحب شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ والے ٹرین درستہ آئی آپ اپنے ٹورن لگے مریدہ پوچھا حضور کتنا میں دے فرمایا کہ غوث پاک رات کو خواب میں آئے میں نے پوچھا حضور اس موجودہ حال یعنی پریزنٹ زمانے کے اندر آپ کا نیب کون ہے تو آپ نے فرمایا میرا نیب اس وقت بریلی شہر کے اندر احمد رضا ہے. حضرت محترم مریدہ کے حضور ساکوی کی دی جلوہ چلیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. قبلہ صاحبزادہ پیر محمد محمود الحسن سے دامت برکات بنا لیا اپنے مہمانان معظم کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تمام احباب راستہ چھوڑ دیں قبلہ حضرت صاحب تشریف لا رہے ہیں. اللہ سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے. سٹیج پر جتنے تشریف فرما ہیں آپ لوگ بیٹھ جائیں تشریف رکھیں. معزز مہمان گرامی کو سٹیج پر جو جلوہ افروز ہوئے دل کی آتا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو بات کر رہا تھا شیر ربانی میاں شیر محمد صاحب شرک پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ مریدہ کو ڈسا کہ میں کو غوث پاک فرمائے میرا نیب اس ٹائم بریلی دے اندر امام احمد رضا انہاں کہ حضور ساگوی نال کی دی جلو آپ نے فرمایا. اب دیکھو کہ آج تو پیر کو فقیر کو شاہ کو اور بھوپے کو ڈیجیٹل ذریعے سے کوئی نہ کوئی چیز موصول ہو سکتی ہے تیز ترین خط بھی ہیں لیکن اس وقت دل سے دل کو راہ تھی عشق کو عشق سے راہ تھی اہل دل کو پہچان جایا کرتے تھے. اتوں حضرت میاں شیر محمد صاحب شرک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ لاہور تو ٹر دیں اور جس ٹائم بریلی شہر پہنچ دیں احمد رضا پھاٹک پر استقبال کے لیے کھڑا ہے. عرض کرنے حضور فقیر عبد استقبال واسطے حاضر تھا کیونکہ دل کو دل سے راہ ہے. پیر کو جانتا ہے فقیر کو جانتا ہے. اس لیے اہل دل کے سامنے بیٹھو دلوں کو سنبھال کے بیٹھو اور جب اہل علم کے سامنے عالم کے سامنے بیٹھو زبان کو سنبھال کے بیٹھو. یہ عام کلیہ نہیں ہے یہ انہی شیر ربانی کے قول ہیں. حضرت محترم آپ پہنچ گئے حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ نے اپنے گھر دے اترے چوارے دے اتے
میاں شیر محمد شیر ربانی شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ دا قیام کروایا اپنے گھر دے اتلے کوٹے دے ترے دیہاڑے آپ قیام کیتا اور قیام کرن تو بعد واپسی اجازت کی دی جس ٹائم آپ لاہور شرک پوری شریف تشریف واپس گھن آئے مریداں پوچھا اب غور طلب بات بتا رہا ہوں جس سے تم صرف مولوی سمجھتے ہو وہ صرف فنا فی الذات فنا فی الشیخ نہیں ہے بلکہ فنا فی الرسول ہے جس طرح تم پیر سواگ کو فنا فی الرسول سمجھتے ہو جس طرح تم خواجہ گل حسن کو فنا فی الرسول سمجھتے ہو جس طرح تم پیر بارو کو فنا فی الرسول سمجھتے ہو تم پیر میر علی شاہ کو فنا فی الرسول سمجھتے ہو اپنے ذہنوں میں بٹھا لو امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ بھی فنا فی الرسول ہے اس واسطے اسو فخر کہ اسا اپنی نسبتاں لکھویندے ہیں لیکن کوئی پوچھے نہ سنی ہے اسا دے ہاں سنی بریلوی ہے ان کی نسبت سے بریلی شہر سے بریلوی ہو گئے حضرت محترم مریدہ پوچھا حضور اے جو غوث پاک دا نیبے اے جو گئے ہاوے کشے ڈٹھی ہاوے فقیر لوگ تھے توجہ کرنے اور توجہ دینے والے لوگ تھے حضور کشے ڈٹھی ہاوے خدا کی قسم میاں شیر محمد شرک پوری صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں زاروں قطار رونے لگتے ہیں رومن لگے اور رو کے آدھن میرے کو پوچھ دے کیا ہو کہ کیا دیکھا ہے احمد رضا کے گھر میں کیا دیکھا ہے مجھ سے پوچھتے کیا ہو کیا دیکھا ہے آپ نے فرمایا بس ایک پردہ ہے غور طلبات ہے فنا فی الرسول کے لیے احمد رضا کے لیے کہ ایک پردہ ہے کیا میں دیکھتا ہوں ایک پردہ ہے ایک طرف محمد عربی بولتے ہیں آگے سے احمد رضا سنتا ہے اسے فنا فی الرسول کہتے ہیں ایمیل اگر پیر میرے نشاہ سے پیر سواگ رحمت اللہ علیہ اور ایسے دیگر اولیاء کرام کے فنا فی رسول ہوتے ہیں جو فنا سے لے کر بقا یعنی اس جہان سے اس جہاں کو اللہ کی عطا سے مہر محمد کی محفل کو پا لیتے ہیں اس ہستے کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے اصلی نسبتاں عثمانی ہیں سواگی ہیں سلطانی ہیں گوڑوی ہیں یہ ہماری ہم تمام نسبتوں کے پاسداری کرنے والے ہیں ان کا حیا کرنے والے ہیں لیکن یاد رکھو اپنوں کو نہ پڑ جاؤ جنہوں نے تمہارے 100 سال کے اندر تمہارے ایمان کو بچایا ہے اور ضروریات دین سے ہٹ کر ضروریات اہل سنت کو تم تک پہنچایا ہے یاد رکھو آج ان کے دشمن بن جاؤ خارجیت بھی یہی چاہتی ہے رافضیت بھی یہی چاہتی ہے کہ احمد رضا سے کسی طرح دور ہو جائے کیونکہ احمد رضا ایسا عاشق رسول ہے کہ اس کے آگے کوئی چیز رک نہیں سکتی اتنا سخت ہے کہ بس اس کے بعد کوئی فتوہ باقی رہ نہیں جاتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت قبلہ صاحبزادہ محمد محبوب الحسن صاحبزادہ محمد فہیم الحسن سے دیگر شہزادگان تشریف لا رہے ہیں پیر محمد صدام سے تشریف لا رہے ہیں ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں راستہ چھوڑ دیں تھوڑا سا یار سٹیج کو اگر وسیع سٹیج ہے تھوڑا سا آپ صحیح طریقے سے بیٹھیں آپ تو بٹھانے والے ہیں ادب والے ہیں آپ علماء ہیں اور طریقہ کار آپ سب کو آتا ہے لیکن پتہ نہیں آپ کیوں دل تنگ کر کے بیٹھے تھوڑا کشادہ ہو جائے کشادہ سٹیج ہے پیچھے پیچھے ہو جائے شہزادگان کو آنے دیں خوش آمدید مختصر آخری بات یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی عقیدے کی درگاہ ہے اور ہم ابوبکر صدیق سے لے کر سلمان فارسی میں جو کہ بتا چکا ہوں مجدد پاک مجدد رسالی شیخ احمد سرندی فاروقی اور ہوتا ہوا سلسلہ حضرت شیخ احمد سعید صاحب اور دوست سعود قندھاری اور حضرت عثمان دمانی اور خواجہ سراج الدین اور غلام حسن سے ہوتا ہوا آج تک ہمارے رگوں میں موجود ہے ہم شجرے کے بغیر نہیں چلتے ہمارے ایمانی مکمل شجرے سے ہوتے ہیں اس لیے کہ روایتیں لکھنے والے ہزار حد حرام اور جھوٹے بھی ہیں اور اللہ کے پیارے بھی ہیں اب بتاؤ داتا علی اجمیری کی مانو گے یا اس کے غیر کی مانو گے
سلطان باؤ کی مانو گے یا اس کے غیر کی مانو گے، پیر سواگ کی مانو گے یا اس کے غیر کی مانو گے، اس لیے یاد رکھو کوئی کسی کو جبر نہیں کر سکتا، لیکن ہر کوئی اپنے دلیل کے ساتھ اپنے عقائد ضروریات عقائد اہل سنت. اب چیز کیا ہے؟ پرسوں سمر عباس نے کیا کہا تھا جو اس نے سنا ہے سنو. اس نے کہا تھا کہ ضروریات دین ایک چیز ہے، جو ان کا نفی کرے وہ کفر میں چلا گیا. ایک چیز ہے ضروریات اہل سنت. کیا ضروریات اہل سنت؟ ضروریات اہل سنت کی پہچان کرو کہ ضروریات اہل سنت میں خارجیت کے کیا بیان ہیں. عقائد اہل سنت کے مطابق ضروریات اہل سنت میں دیکھو کہ رافضیت کے اس کے بارے میں کیا بیان ہے. اگر وہی لوگ اپنی سٹیجوں پر دیکھو، کوئی پیر ہو، کوئی فقیر ہو، کوئی شاہ ہو، کوئی گدا ہو، پھر پہچان لینا کہ جو ضروریات اہل سنت ہیں وہ تو یہ نظر نہیں آ رہے. اگر یہ نظر نہیں آ رہے تو یہ سنی کی جو سٹیج پر بیٹھا ہے یہ پھر خود کو سنی کیوں کہتا ہے جب اس کو ضروریات عقائد اہل سنت پر موجود ہے ہی نہیں. کیونکہ یاد رکھو ضروریات دین کے بعد ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ضروریات عقائد اہل سنت ہے. یاد رکھو سے تمام مریدین پیر سواگ کو ادبیاں کہ ہم نے عقیدے کے لیے ہمیشہ غیرت رکھی ہے اور پیر سواگ والی غیرت رکھی ہے. الحمدللہ مرتے دم تک یہ غیرت رکھیں گے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہمارے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، جو حضرت صاحب کے ہاتھ میں بیعت کرتے ہیں، جو پیر سواگ سے نسبت رکھتے ہیں، کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں ہم اس لیے سرخرو ہونا چاہتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے اپنے مریدین کو اور نسبت کرنے والوں کو، محبین کو اور چاہنے والوں کو ہمیشہ وہی عقیدہ سکھایا ہے جو 1400 سال سے لے کر ابو بکر سے لے کر عمر عثمان و علی سے لے کر حسنین کریمین سے ہوتا ہوا آج تک جو دیا ہے اس پر قائم ہے. آخری گال، ہم امن پسند ہیں. ہم امن پسند ہیں اور جڑا امن بہت پسند ہوئے نا کہ وہ کچھ چھڑا ونجے ہر دفعہ صبر تک رہندہ ہے، لیکن اگر وہ چھڑ پوے تو بھالا دیندہ ہے. اس لیے ہم تمام تر ان لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ امن پسند ہیں. اہل سنت و جماعت کی تاریخ دیکھ لو، ہمیشہ جانیں بھی دی ہیں اس کے باوجود پر امن بھی رہے ہیں. حضرت محترمہ صاحب پر امن ہیں، لیکن اگر کسی ممبر کے اوپر ابو بکر صدیق کی توہین ہوئی، عمر کی توہین ہوئی، عثمان کی توہین ہوئی، علی کی توہین ہوئی، اہل بیت کی توہین ہوئی، اصحاب کی توہین ہوئی، سمجھ جانا وہ عقائد اہل سنت سے وابستہ نہیں ہے. اہل سنت ایک رفس میں مبتلا ایک ٹولہ جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا، ایک خارجیت میں مبتلا ٹولہ جو حضور کی اہل بیت سے دور ہے. ہم اس کے درمیان میں ہیں اور جو اس کے درمیان میں رہتا ہے وہی صراط مستقیم ہے کہ نبی کی آل کا بھی غلام ہے، نبی کے صحاب کا بھی. دعوت سے بالکل ڈاماڈول نہیں تھیمنا. ہمارے یہ چوچلے نہیں آتے یہ گھر جماعت تھے، یہ تھے، وہ تھے. نہیں، ہم یہ جانتے ہیں قرآن اور حدیث سے کہ نبی کی مصلی پر کھڑا تو جو ہونے والا شخص کبھی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. ہمارا یہ ایمان ہے اللہ اور اس کے رسول کا حکم اتنا کمزور نہیں، نبی کی تربیت اتنی کمزور نہیں. تیرے بابے کی تربیت کمزور نہیں ہو سکتی تو تاجدار محمد عربی کی تربیت کمزور نہیں ہو سکتی. اسے یاد رکھ، ہمارا ایمان کل ہے قید سنت. جس طرح سے یہ ترتیب ہے 1400 سال سے عقیدہ ہے جس میں کوئی نہیں جی باطنی یہ اور ظہری یہ کسی اور کا عقیدہ ہوگا. 1400 سال سے اہل سنت عقیدہ ایک ہی ہے کہ جس طرح سے یہ ترتیب ہے اسی طرح سے فضیلت ہے. بس قائم رہے ہمیشہ. پیر سواگ کی طرف سے تمہیں یہی ہے امن میں رہو، لیکن ہم مقتدر حلقوں سے آخر پر یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ
جو اس طرح کا بندہ منبر پر بولے جو نبی کے اصحاب کی توہین کرے اور نبی کے اولیاء کی توہین کرے اور اہل بیت کی توہین کرے تو وہ بندے دے بولن کو پہلے پولیس کو ٹونگے لے تاکہ اسے عبرت کا نشان قانون بنائے، عوام مشتعل نہ ہو اور عوام کو پتا ہو اگر کوئی گستاخی کرے گا تو ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں، ہماری ریاست اتنی تکڑی ہے کہ وہ کام کر دے گا۔ ای پر وقت ممتاز قادری بردن جو اے ہوئے لے سلمان تاثیر بدبخت لئین اگر اسے حکومت وقت اتار کر جیل میں ڈال دیتی تو ممتاز قادری نہ بنتی۔ ممتاز قادری ایسے بنتا ہے جب وہ نبی کی ذات کے لیے در در ٹھوکریں کھاتا ہے، اس کے باوجود بھی اسے دنیا دار منہ نہیں لگاتے۔ تو یاد رکھو دنیا دار، تیرے دنیا داری جائے بھاڑ میں، جو ممتاز قادری بنتا ہے وہ زندگی میں محمد عربی کو بھی دیکھتا ہے، کبھی جس خانقاہ تے تسائے کھڑے ہوئے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، یہ سیدات بیٹھے ہیں، یہ سیدات بیٹھے ہیں، ہماری آنکھیں کو ٹھنڈک ہے۔ سید العقیدہ سید، پچھلے عرص پر کہا تھا کہ اس کے سید مریدوں کو پتہ ہونا چاہیے، سید العقیدہ سید، اس کے پاؤں کے نیچے لگی ہوئی مٹی وہ ہمارے سواگیوں کی آنکھوں کا سرما ہے۔ لیکن اگر کوئی خود کو شاہ کہے، خود کو سید کہے اور ڈھونک مارے خارجیت اور رافضیت کے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی فرماتے ہیں کہ اگر سید علی سینا سامنے اور داڑھی منا ہوئے، بے نمازی ہوئے، اس کے خون کی پھر بھی عزت کر لینا، اس کا احترام کر لینا نسبت کی وجہ سے۔ لیکن اگر دیکھو کہ وہ بدعقیدہ ہے اور اس کی وجہ سے کوئی انسان نبی کے صحابہ کا گستاخ بن رہا ہے تو ایسے سید کی تعظیم حرام ہے بلکہ ناجائز ہے۔ این پروں اعلیٰ حضرت نہیں باندھے میاں، این پروں اعلیٰ حضرت نہیں باندھے، یہ ہے اصل بات۔ پہلے بریلی چھوڑ دیں گے، جب بریلی دکھانا چھوڑ دیں گے 10 سال کے بعد جب ہم اعلیٰ حضرت کا فتوہ اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے میاں جیرے اساں بریلوی لکھویں دے نئے تے منو کیوں؟ یہ پہلا مورا تھا، یہ پہلا مورا تھا جو ہم پر وار کیا گیا۔ اس پر صرف اور صرف رافضیت خوش نہیں ہوئی بلکہ خارجیت زیادہ خوش ہوئی ہے، کیونکہ خارجیت اس سے زیادہ پریشان ہے اس نام سے۔ پیر سواگ کا در ہمیشہ فیضان دینے والا ہے اور سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور شریعت کے مطابق حکم دینے والا ہے۔ لیکن یاد رکھے چاہے جیسے نہ پیاں، تمہارے اعمال حشر میں دیکھے جائیں گے۔ تمہاری پہلی ہے قبر منزل، عالم برزخ تمہاری پہلی قبر ہے، پہلی منزل ہے، اور وہاں پر سوال نہ تیری نمازاں دہے، نہ تیرے روزیاں دہے، نہ زکاتاں دہے۔ میں تو بات سے کئی طرح سے گفتگو تو ہے لیکن میں تمہیں بتاتا چلوں، قبر کے اندر تم سے سوال عقیدے کا ہے۔ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو محمد عربی کو پہچان جاؤ، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ ہم ابو بکر سے محبت، عمر سے محبت، عثمان سے محبت، علی سے محبت، حسنین کریمین سے محبت، اشرف مباشر سے محبت، 1,24,000 کم و بیش تمام اصحاب رسول سے محبت، تابعی تبع تابعین سے محبت، ائمہ و صالحین سے محبت، مصنفین سے محبت، اولیاء کتب ابدال غوث تمام سے محبت، اس کی وجہ حضور ہے۔ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کوئی خالی نہیں بن سکتا، گارنٹیڈ گال ہے۔ فیض پا کے جاؤ گے، جو جس نیت سے آئے گا اسی طرح مراد پائے گا۔ انشاءاللہ یہ در فیض دینے والا ہے، کیونکہ سید بھی پیر سواگ رحمت اللہ ہاتھ پر بیعت ہوئے، ان کے مقام کو دیکھ کر، ان کے تقوی کو دیکھ کر۔ حضرت محترم مولوی صاحب ایک سید حیدر شاہ صاحب، اب تمہیں آخری بات بتا رہا ہوں کہ تم خالی جانے والے نہیں ہو، کیونکہ تم صحیح مقام پر کھڑے ہو، صحیح خانقاہ پر کھڑے ہو، صحیح اور عقیدہ جگہ پر موجود ہو۔ یہ کوئی ڈھونگی خانقاہ نہیں ہے، یہ نبی کے غلاموں کی خانقاہ ہے۔ حضرت محترم خواجہ غلام حسن سواگ کو حیدر شاہ نمی سید کو لے کے آئے۔ اب سید کہتے ہیں کہ میں سید ہوں اور غلام حسن سواگ غیر سید ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ میں غیر سید کے ہاتھ پر بیعت کر لوں۔ خانقاہتے آ گئے، مولوی صاحب سمجھایا لیکن وہ ان کو ذہن میں نہ آیا۔ خواجہ غلام حسن سواگ رات کو نہ آئے باہر، آپ صبح باہر آئے اور میرے فون دا ذریعہ کو نہیں
دس دسا کون نہیں. اہل دل کو پہچانتے تھے, دلوں کے بھید جان جاتے تھے عطائے خداوندی سے. حضرت محترم خواجہ غلام حسن پیر سواگ رحمۃ اللہ علیہ تقریری آڑین, اتنے تک آپ کا لال خان, آپ کا خلیفہ تھا غلام حسن سواگ کا لال خان, اہل علم بندہ تھا. اس نے حیدر شاہ صاحب کو سمجھایا کہ ایسے نہیں, اس نسبت کا مقام تو اس طرح سے ہے. مطمئن ہو گئے, لیکن خدا کی قسم یہ تصرف ہے پیر سواگ کا, یہ کشف ہے پیر سواگ دربارو آنن 100 بندوں کے اندر. آپ نے ڈائریکٹلی حیدر شاہ صاحب کو مخاطب ہو کے فرمایا, شاہ صاحب سارا در خالی نہیں بلکہ 2 دھارا تلوار ہے, اور تمہیں پتا تھا چلوں 2 دھارا تلوار کس کی ہے؟ مولا علی شیر خدا حیدر کرار کی. آپ نے فرمایا ہماری تلوار 2 دھاری ہے, جو جس طرح سے بھی آ جائے گا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا. حضرت محترم اللہ تعالیٰ کو دعا مانگتا کہ اللہ پاک تو کو فیضان پیر سواگ عطا کرے, اللہ پاک ساکو بھی انہاں دے نقش قدم دے چلاوے, اللہ تعالیٰ قیامت تک اے فیضان جاری رکھے, اللہ تک قیامت تک اج یہ پیر سواگ دی مزار تے کھڑے ہو. خدا کو دعا مانگتا کہ خداوند کریم روز محشر یہ پیر سواگ نال کھڑا کر دے وے, سلطان بہو نال کھڑا کر دے وے, امام احمد رضا خان بریلوی نال کھڑا کر دے وے, سلطان بہو نال کھڑا کر دے وے, پیر میرے علی نال کھڑا کر دے وے, داتا الحجویری نال کھڑا کر دے وے. ہم تو نسبت والے ہیں. حضرت سلمان توسوی, آخری گال مزے دی آگئی ہے, تم کہتے ہو ہاتھ میں ہاتھ کیوں دیتے ہو؟ وہابی آدن دیوبند کہتے ہیں یہ ہاتھ میں ہاتھ دینے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت سلمان توسوی, حضرت سلمان توسوی کو ایک شخص گیا, پرانا زمانہ ہے, ون کے 4 آنے دیندہ ہے. آدھے حضور مرید کرو, مرید تھی گیا گھر والے, گھر والی بھیڑ پئیے پیسے وہاں کے تو پیر سے کڑے آیا, وہاں کے نکل من گھروں, وہاں کے کھامن دا راشن کو نہیں دی, 4 آنے تو پیر کڑے ہیں, ون پیسے گنا آپ 2 روپیہ سادہ دور رہی. حضرت سلمان توسوی کو جس ٹائم پہنچے نا, حضرت سلمان توسوی کو آدھا کہ میرے گھر لڑ دیں, با اپنی پیرا اپنی پی مریدی بھی واپس گھنچا تے 4 آنے بھی بلا دے. حضرت محترم کمال شخصیت ہے حضرت سلمان توسوی رحمت اللہ علیہ. آپ فرمائیں نا میاں آپ نے 4 آنے چاہ کے ڈٹھن ایک گھن, آپ نے فرمایا اے تا تھی گئے تیرے اپنے ہاتھ واپس نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ہاتھ محمد عربی دے ہاتھ پہنچ گیا, ہاتھ واپس نہیں ہو سکتا. اس لئے کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دو. شعور والے ہر بھنگی چرسی بابے ملنگی کے در پر مت جاؤ, اس کو دیکھو جو شریعت کا پابند ہے, جو طریقت کا پابند ہے, جو سنت کا پابند ہے, حضور کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. تمہیں ہزاروں درگاہیں ملیں گی لیکن فیضان وہاں سے ملے گا جہاں پر اللہ کا قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, نبی کا فرقان بھی پڑھا جاتا ہے. کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گاڑا, پڑھدا پڑھیں دائے حسن, فانی جہاں ہے کہہ نہیں اڑانا, سمجھ سے آنا سمجھ سے آنا. اور محمد عربی سرکار دو عالم نور مجسم سن کی ذات سے محبت اس طرح سے کرو کہ تمہاری ایک سانس سے درود نکلے, دوسرے سانس سے مودت کی طرح تڑپ کی طرح ہو, دوسرے سانس سے سلام نکلے. کیونکہ یاد رکھو قبر کے اندر تم سے سوال ایک ہونے والا ہے, ایک سوال ہونے والا ہے, 3 سوال بعد میں ہیں, 4 بعد میں ہیں, معتبر 4 میں سے ایک ہے. قبر کے اندر ایک ہی سوال ہونے والا ہے. اب بتاؤ سوال ہو جائے من ربوں کا تو تو آچا میرا رب خدا ہی کے اندر بعد سوالوں دی لوڑ ہے, سوال دی لوڑ ہے. یہ قبر ہی سنان کے دے اللہ ہی کے بس خدا کو پہچان لیا تو سب کو پہچان. حضرت محترم اسی لیے ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ اس قبر کے اندر ایک سوال ہونے والا ہے اور اس سوال کی تیاری کرنی تمہارے لیے لازم ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے آج لے پنا ان کی, آج مدد مانگ ان سے, کل وہ نہ مانیں گے جب روز محشر تو مان گیا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. ائمہ محدثین فرماتے ہیں کہ قبر کے اندر سوال ایک ہونے والا ہے اور وہ سوال کیا ہے؟ منکر نکرین سرکار کو لے کر آئیں گے اور ودوحا واللیل کے چہرے کو دکھا کر پوچھا جائے گا, بتا امتی یہ کون ہے؟ حضور نال محبت کرو. جو حضور سے محبت کرتا ہے, حضور کی سچی محبت ہی, حضور کی وجہ سے اہل بیت سے محبت کرو, حضور کی وجہ سے اصحاب سے محبت کرو, حضور کی وجہ سے پوری دنیا سے محبت کرو. جس سے حضور نے محبت کی ہے اسے محبت کرو, جس سے حضور نے نفرت کی ہے اسے نفرت کرو. جس سے رب نے روکا ہے, اللہ نے روکا ہے, اس سے رک جاؤ, اور جس سے اللہ نے حکم دیا ہے اسے بھاگ بھاگ کر ادا کرو. کیونکہ رب تمہارا خدا وحدہ لا شریک تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرمانے والا ہے.
اللہ کو دعا منگنا اللہ ساری حاجت قبول فرماوے اور فیضان تک ماشاءاللہ